اور تلبیس کا شکار نہ ہوں، حق کو باطل اور باطل کو حق سے ملانے کی روش سے ہم دور رہیں، کیونکہ یہ حکم صرف پاکستانیوں کو نہیں ہے، صرف اہل حدیثوں کو نہیں ہے، صرف سنیوں کو نہیں ہے، یہ حکم ہر خطے کے مسلمان کو ہے اور ہر صدی کے مسلمان کو، چاہے وہ خیر القرون کا مسلمان ہے یا آج آخری اس دور کا مسلمان ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے اسلاف کے صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے اقوال جمع کیے ہیں، اس کا خلاصہ دو چیزوں میں نکلتا ہے کہ شرعی طور پر جماعت دو معنوں میں ہے۔ جماعت بمعنی اجتماع ہے، اتحاد کے معنی میں ہے۔ جماعت بمعنی افراد نہیں ہے کہ یہ جماعت بیٹھی ہے، یہ لوگ نہیں ہیں۔ جماعت بمعنی اجتماع ہے، جس کو ہم اردو میں اتحاد کہتے ہیں، جس کا متضاد تفریقہ اور فرقہ واریت اور اختلافات ہیں۔ اور جماعت دو قسم کی ہے شریعت میں، جس کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ ایک جماعت کا معنی بمعنی عقیدہ اور مسلک ہے، اور اس میں ذرا بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا یا اپنے مشائخ کا یا اپنے اکابرین کے کہے ہوئے ملفوظات کو بنیاد بنا کر ایک جماعت بنا لے، بلکہ سب کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو اپنا مسلک بنا لے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، گندمی ہے، چائنا کا ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، جماعت ایک ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ۔ اس کے بعد اگر کوئی شخصیات قابل اتباع ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت، اس کے بعد کوئی شخصیات اس دین کے اندر سند کا درجہ نہیں رکھتی ہیں، بلکہ جتنی بڑی کوئی شخصیت آ جائے یا شخصیات آ جائے، سب کو ان اسلاف کے منہج پر پرکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ یہ اپنا کوئی نیا منہج تو نہیں بیان کر رہے یا انہی کی اتباع میں چل رہے ہیں، یا کون ان کی طرف دعوت دیتا ہے یا اپنی طرف اپنے دوستوں کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ فرق کرتی ہے چیز، کہ ہمارے اوپر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اسلاف امت کے نقش قدم کو اپنا مسلک بنائیں اور اسی کی دعوت دیں، اپنی طرف اپنے دوست احباب اور گروہ کی طرف دعوت دینے سے پرہیز کریں۔ وہ اصل اسلام ہے، ہماری محض ایک رائے اور اجتہاد ہو، باطل اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے جماعت بمعنی عقیدہ اور مسلک، کہ ہر مسلمان کا مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے، سلف اس امت کے اسلاف، کہ ہر مسلمان کا مسلک سلفی ہے، اس کو سلفی ہونا چاہیے۔ سلف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے، اور ہر مسلمان کو سلفی ہونا چاہیے، اس معنی میں کہ میری جماعت میں آنا چاہیے، نہ، میری جماعت کی کوئی حیثیت نہیں، صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔ یہ ایک معنی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ اسلاف امت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جماعت، یعنی جماعت کو لازم پکڑنا ہی اصل حق ہے، اصل اسلام ہے، اور یہی درست راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور جماعت کا دوسرا معنی جو شریعت میں ہے، جو صحابہ، تابعین، ائمہ کے اقوال کی روشنی میں اہل علم بیان کرتے ہیں، دوسرا معنی ہے جماعت المسلمین، کہ مسلمانوں میں جو بھی تفرقہ ہو چکا ہے، فرقہ واریت ہو چکی ہے، وہ تو اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم تفرقے کا شکار ہیں، اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں،
اپنے اپنے راستے بنائے ہوں، اس سے کوئی آنکھ نہیں بند کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کا اپنا پرائیویٹ امیر اور قائد اور لیڈر ہو، اپنی پرائیویٹ خارجہ پالیسی ہو، اپنی پرائیویٹ داخلہ پالیسی ہو، اپنے گورنر ہوں، اپنے جو ہے امیر ہوں، اپنے جج ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ تتر بتر ہو کر پھرتی رہے، عقیدوں میں اختلاف ہو گیا تو ٹھیک ہے جی اپنا اپنا مسلک پکڑو، نہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب کے یہ پرائیویٹ جو ہے سیٹ اپ اس کو نیست و نابود کرے، کیونکہ اسلام میں جو سیٹ اپ ہے وہ ریاست ہے۔ ریاست کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا امیر حاکم وقت ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے مسلک کا ہو یا دوسرے مسلک کا ہو، بس بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، بس۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے صحابہ کرام کے سامنے کہ تمہارا حکمران، خلیفہ، امیر، وہ خلیفہ راشد بھی ہو سکتا ہے، ہدایت پر عین سر سے لے کر پاؤں تک، اعلی منہاج النبوہ، جو کہ 30 سال کی مدت بتائی، اور پھر رحمت والی بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جو خلافت راشدہ کے بعد شروع ہوتی ہے، بنی امیہ کے اختتام تک چلتی رہتی ہے۔ ملک و رحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ جب ختم ہوگی تو رحمت والی بادشاہت شروع ہو جائے گی، جس کا آغاز امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تجزیہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی، یہ پیریڈ بتایا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام مٹ چکا تھا، اسلام مٹ چکا تھا اور کربلا میں زندہ ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی شہادت برحق ہے، اور وہ مظلوم ہے جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلوم ہے، ان کو شہید کرنے والے ظالم ہیں۔ لیکن یہ نظریہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ اسلام دشمن کا نظریہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد جو سب سے بہتر دور ہے اس کے بعد والا، فوراً بعد والا، اور پھر اس کے فوراً بعد والا۔ اور پھر فرمایا تھا یہ اسلام غالب اور طاقتور رہے گا جب تک 12 قریشی خلیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ ایک مہینے کا بھی پیریڈ نہیں ہے، بیچ میں مہلت نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ لا یزال، یہ لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلسل یہ اسلام طاقت میں بڑھتا چلا جائے گا اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک 12واں خلیفہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ 12واں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا ہے رضی اللہ عنہ، پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیچ میں آپ جو مرضی گنتے رہے، لیکن یہ دور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے قیامت تک جو آنے والا فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دور جو یہ پیریڈ پہلے خلیفے سے لے کر 12ویں خلیفے تک کا جو پیریڈ ہے یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ اسلام کا دشمن ہی اس غلبے کو اسلام کی موت سمجھتا ہے۔ اسلام کا فیوچر کبھی بھی ڈوبے گا نہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، کوئی ایسا دور نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایک مہینہ بھی ایسا گزرے اس امت پر دجال کے آنے تک کہ اس امت کا قلعہ
اس امت کی مرکزیت، اس امت کی طاقت، سلطہ، افواج، کوئی طاقت ختم کر دے۔ یہاں تک بتایا ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کہ اس امت کا دشمن زمین کے کونے کونے سے جمع ہو کر آ جائے، اکٹھا ہو کر آ جائے، اس امت کے مرکز کو ختم نہیں کر سکتا، اس امت کی قیادت کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ اس امت کی نہ کوئی قیادت ہے، نہ خلافت ہے، نہ افواج ہیں؟ یہ اسلام کے دشمن ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، یا وہ جاہل لوگ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں، جو عقیدے سے دور رہتے ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور شیاطین الانس والجن یہ امت مسلمہ کے دشمن ہیں، ہر مسلمان کے دشمن ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ وہ صرف وہ نہیں جو نامعلوم ہے، جنات ہیں، شیطان سب سے پہلے انسانوں میں سے، جس کے پیچھے پیچھے جنات بھی چلتے ہیں۔ بلکہ بعض سلف کے فرامین میں سے ہیں، اقوال میں سے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مساجد میں شیاطین بیٹھے ہوں گے، لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں گے، آپ ٹی ویوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جس طرح بکری کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ یأخذ الشاردۃ القاصیہ، تو بھیڑیا کیسے شکار کرتا ہے؟ حملہ نہیں کرتا ریوڑتا، اس بکری کے پیچھے جاتا ہے جو اکیلی چل رہی ہے۔ ایاکم والشعاب، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا یہ تفرد سے، تفرقے سے، مسلمانوں کے اتحاد سے باہر نکل کر کام کرنے سے دور رہنا، اس سے بچنا کہ اپنے انفرادی سیٹ اپ ہیں، اپنے، یعنی اصل بات کیا ہے، جو جماعت کا جو کنسپٹ ہے، ایک ہے مسلک عقیدہ، وہ تو کلیئر ہے، کتاب و سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت، ساری سند موجود ہے اس دین کی۔ آپ کو اب نئے نئے طریقے اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، آپ کو تنظیم چاہیے، نظم و ضبط چاہیے، جس کے یہ سارے ڈھونگ رچاتے ہیں نظم و ضبط کے لیے۔ تو نظم و ضبط، شریعت نے آپ کا نظم و ضبط وہ حاکم وقت کی قیادت میں، ریاست کی شکل میں لیا ہے کہ آپ اپنا رول ادا کرنا چاہتے کریں، رول ادا کریں، ریاست کے اندر کریں نا۔ پھر آپ کی ایک ایک محنت، آپ ہوں گے تو ٹیچر کسی اسکول میں، پرائمری اسکول میں، لیکن آپ کی یہ محنت بارڈر پار امت مسلمہ کو فائدہ دے گی، اور اس طرح آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی کسی ٹولے کے ساتھ لگ کر،
آپ کو نہ یہاں کوئی فائدہ ملے گا، نہ باہر کسی مسلمان کو فائدہ ملے گا، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ تفریقہ جماعت سے نکلنا، یعنی مسلک سے نکل کر الگ سیٹ اپ بنانا، مسلک اہل حدیث اہل سنت ہے، جب وہ موجود ہے اس کی موجودگی میں آپ کے 200 سیٹ اپ کی کہاں سے گنجائش نکلی؟ 200 کا ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مسلک اہل سنت کہہ لیں، کتاب و سنت کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، محفوظ ہے کہ نہیں؟ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو اپنے اپنے سیٹ اپ، اپنا ایک مسلک اور تحریک چلانے کی کس نے اجازت دی؟ یہی تو وہ تفریقہ ہے، عذاب، جو اہل مسلک کے لیے بھی ہے، اہل اسلام کے لیے بھی۔ یعنی میں اور آپ جو مذہبی ایک رنگ روپ دھار کر ہم اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے عذاب بھی ہوتے ہیں، اپنے دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اور گمراہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ گمراہی ہے، راستہ متعین ہے، آپ کو ٹریک بنا کر دے دیا ہے شریعت نے، اس ٹریک پر چلنا ہے۔ تو ایک اپ ہے اور ایک ڈاؤن ہے، بس اس کے علاوہ کون سے ٹریک پر آپ کی ٹرین چل سکتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں پھر اگر آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے یا اسلام کی یا دین کی، جب آپ اس ٹریک پر ہی نہیں چلتے جو اسلام نے بنا کر دیا اور اس کے پابندی لگائی ہے، آپ تو اس عذاب میں مبتلا ہیں جس کا، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ عذاب ہے، جو اس ٹریک سے اترے گا وہ عذاب میں مبتلا ہے اور امت کے لیے عذاب ہے، اور اس عذاب کے اندر روزانہ نوجوانوں کو ایندھن بنا کر جھونکا جا رہا ہے۔ آؤ دین کی طرف، آؤ انقلاب کی طرف، آؤ جہاد کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، اور پیچھے کھول کر دیکھو تو اسلام، جہاد، خلافت ایک ہی، اس کی تصویر ایک کرسی ہے 4 ٹانگوں والی۔ حتیٰ کہ حضرات گرامی، اہل علم، امت کے اندر جو اہل علم کے اختلافات ہوتے ہیں ان کی بھی نوعیت بیان کرتے ہیں۔ اہل علم کا جو آپس کا اختلاف ہے، یا اہل بدعت اور اہل سنت کا آپس کا اختلاف ہے، یا احادیث میں ایک ہی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اختلاف تنوع۔ لیکن جب کوئی شخص کسی بھی اختلاف کو بنیاد بنا کر ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، کہ انصاف کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اہل علم کا راستہ، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے مثال دی، یہ میرے سامنے عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے جو کہ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے کی ہے، آخر میں ہے، دیکھ لینا کہ مثلا اذان 2 طرح کی ہے، ایک اذان ہے دوہری اور ایک ہے ترجیح والی، کہ اس سے بھی جو عام طور پر اذان ہوتی ہے اس سے بھی بڑی اذان ہے۔ مثلا جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر پہنچ جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کہنے والا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ کہنے کی بجائے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے سے زیادہ بلند آواز، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آگے اذان اسی طرح مکمل کرتے، اس کو کہتے ہیں ترجیح والی اذان۔ ایک یہ اذان ہے، ایک جو آپ سنتے ہیں روزانہ، اور اسی طرح ایک اقامت ہے، ایک وہ اکہلی اقامت ہے جو آپ سنتے ہیں اہل حدیث کی مسجد میں، اور ایک دوہری مسجد اقامت جو آپ کسی حنفی مسجد میں سنتے ہیں۔ اور لیکن امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ یہ ایک تنوع ہے، سنت کا ایک تنوع ہے، دونوں چیزیں ثابت شدہ ہیں، اس نے کہا یہ ہمارا مسلک، اس نے کہا یہ ہمارا مسلک، اور پھر اس کے خلاف مناظرے بھی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کانوں تک بھی اٹھائے، کندھوں تک بھی اٹھائے، ایک کہتا نہیں کانوں تک ہی اٹھانی نہیں۔ جب یہ چیز اختلاف مضموم کی طرف لے جاتی ہے، یہ پہلی چنگاری ہے جس کے بعد پھر
تفرقہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس حد تک بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہمیں انصاف کا دامن پکڑنے کا حکم ہے، علم کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، آپ دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اسلام کی خدمت چاہتے ہیں، آپ اسلام کے دشمنوں کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول دیا ہے کہ اس ذات نے اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، علم اور ہدا، یعنی ہدایت پریکٹیکلی اس کی تنفیذ، عمل، علم اور عمل. علم سے مراد علم نافع ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. یعنی وضو کا پتہ نہیں، استنجا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے پتہ نہیں، نماز میں سجدہ صاحب کہاں کہاں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، اور علم جرح و تعدیل کی کتابیں جمع کرتا ہے، وہ راوی ضعیف، وہ حدیث ضعیف، وہ سند من گھڑت. ماشاءاللہ یہ کام کرنے کے لیے الحمدللہ امت کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں. عقیدے کا پتہ نہیں، سارا سال اور کئی سالوں سے مفسر قرآن بنے بیٹھے، عقیدے کا پتہ نہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح نہیں کر سکتا. علم نافع نہیں ہے. علم نافع ہوتا ہے جو آپ کے اپنے کام آئے، اور عمل صالح جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. فرمایا یہ دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، اگر اس پر عمل کرو گے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. تمام ادیان پر اللہ اس دین کو، اس قرآن کو، اس رسول کو، اس امتی کو غالب کر دے گا، چاہے ساری دنیا کے مشرکین اکٹھے ہو جائیں، آپ کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ اس طرف آئیں تو صحیح، علم و عمل کی طرف تو آئیں. 50 سال ہو گئے داڑھی رکھی، 50 سے بھی پہلے نماز شروع کر دی تھی، اہل حدیث بن گیا تھا. آج تک کوئی کتاب اس لیے نہیں پڑھی ہے کہ میرے عمل میں کام آئے. اس لیے پڑھتا ہے کہ اس فرقے کا رد کرنا ہے، اس مولوی صاحب کا منہ بند کرنا ہے، ثابت کرنا کہ تیری نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف ہے. تم اپنا اسلام تو درست کر لو، علماء کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. علماء کافی ہیں باطل کا رد کرنے کے لیے. یہ جو دن گزر رہے ہیں ان کی مناسبت سے میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جیالہ نہ بنے، اور ہر آدمی جو ہے وہ مجتہد کل نہ بنے. علماء کی طرف رجوع کرے، علماء کے پاس لے کر آئے جو مسئلہ بھی درپیش ہے. کسی نے کوئی بات کہی صحابہ کے خلاف، کسی نے کچھ بھی کہا، کسی نے، آپ عقیدہ سیکھیں، عقیدے کا پرچار کریں. باطل اپنی موت مر جائے گا، گمراہی اندھیرے کی مانند ہے. آپ علم کی طرف آئے، روشنی روشن ہو جائے گی، جگہ روشن ہو جائے گی، اندھیرا کہیں ٹھہر بھی نہیں سکے گا. علم کو عام کریں، اور لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء کے قریب آئیں، علماء سے سیکھیں، اپنے اولاد کو بھیجیں، خود سیکھیں خود، اور گھر میں سکھائیں، علم کا پرچار کریں. علم، جذباتی مناظرے اور نعرے اور تحریکیں ان سے باز آ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.